السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور آئیے بات کرتے ہیں آج سورہ ہود کی چند آیات کی، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے اس حال کو بیان فرما رہا ہے کہ جب انہیں خوشی اور راحت ملتی ہے تو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کسی خوشی کے ملنے پر یا کسی غم کے ملنے پر کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو پھر وہ رحمت پھر اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں تو ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد ہر انسان ہے، مطلقاً انسان ہے۔ پھر آیا نمبر 11 میں 2 آیا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی خاص ان انسانوں کا ذکر فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں، تو یہاں پر ان کا ذکر ہے، ایک جنرل امبریلا ٹرمینالوجی ہے۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ انسان میں مومن اور کافر دونوں داخل ہو گئے اس میں۔ یہاں پر ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ انسان سے یہاں مراد وہ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو گناہگار مسلمان ہیں، علم کی کمی والے مسلمان ہیں۔ بہرحال تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ یہاں سے مراد یا تو کافر ہیں یا پھر سارے انسان ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کوئی رحمت کا مزہ چکھائیں، کوئی رحمت اسے دیں، کوئی نعمت اسے دیں، اور صحت، امن، بڑا کشادہ رزق، دولت وغیرہ یہ عطا کریں، اولاد عطا کریں، رہائش اچھی عطا کریں، جو بھی بزنس گرو ہو رہا ہے، بہترین گاڑیاں، سارا کچھ اسے عطا کریں، اور پھر اس سے یہ سب کچھ چھین لیں یا ان میں سے کوئی چیز چھین لیں اور اسے مصیبت میں یا مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، تو بے شک وہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے دن پھر اب کبھی نہیں پھریں گے، اور اللہ کے فضل سے اپنی امید کو ختم کر لیتا ہے، اور صبر اور رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا، اور تمام گزری نعمتیں جو اس کی پچھلی زندگی میں اسے عطا ہوئی تھیں، اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے کہ گویا وہ کبھی نعمتوں میں تھا ہی نہیں۔ تفسیر مدارک میں، تفسیر خازن میں اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں اسی سورہ کی آیت نمبر 10 پہ، جس میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اسے جو تکلیف پہنچی ہے اس کے بعد اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، اور خوشی کیسی اس کی کہ فخر اور تکبر کرنے والا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے تئیں سے اس کی اندر نعمتیں آ گئی ہیں، اس کا اپنا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے مصیبتیں دور ہو گئی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اور اگر ہم کسی مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمتیں عطا فرما دیں، تو آیت کا خلاصہ کیا ہے جو ابو سعود روایت کرتے ہیں اسے، اور اسے تفسیر خازن میں، کہ اگر ہم انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت عطا کر دیں، اور بیماری کے بعد صحت، تنگی کے بعد آسانی، اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں، تو ایسا بندہ تو یہ کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچیں وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں، لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولا پھرتا ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی خوشی سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے اندر تکبر ہو، خوش ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو نعمتوں پہ خوش ہونے کا خود کہتا ہے،
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تم فرماؤ اے نبی ان سے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، لیکن یہاں خوشی منانے کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ شیخیاں بگارنا ہے، نہ یا غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانا ہے۔ اور آیا نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے صبر کیا، مصیبتوں پہ آنے پہ صبر کیا، شکر گزاری نہیں چھوڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہیں کیں، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، تو اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور پھر بڑا ثواب ہے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرح نہیں ہوں گے کہ جنہیں مصیبتیں پہنچیں تو انہوں نے صبر سے کام نہ لیا اور نعمتوں کے چھن جانے کے پہ شکوے شروع کر دیے۔ تو مومنوں کی شان کافروں سے مختلف ہے، اس لیے اللہ نے الا الذین سے آیت شروع کی کہ وہ جو پچھلا حال تھا یہ تو عام انسانوں کا ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے یا گناہ گار ہیں، شکوے کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، دہریے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، مرتد ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ شکر گزاری میں رہتے ہیں۔ کوئی چیز چلی جائے تو صبر کرتے ہیں، کوئی چیز مل جائے یا دوبارہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور صبر اور شکر پہ پھر انشاءاللہ تعالی پھر تفصیلی روایات اگلی دفعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اختصاراً آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ کوئی درس آپ تک نہ پہنچ پائے، اس لیے مختصر ایک درس آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کے جو لوگ گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو رہ گئے پیچھے ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور سب کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔